بین الناس صدق اللہ رب العالمین۔ میرے ریل کے محنت کش ساتھیوں، میرے ریل کے مزدوروں، میرے ریل کے مظلوم اور بے کس ساتھیوں، میں جانتا ہوں کہ جہاں پر ظلم و جبر کی داستان جاری ہو، وہاں ریل کا محنت کش اپنے حق کے لیے اگر آواز بلند کرتا ہے تو ریل کے پالیسی ساز لوگ، تو ریل کے طاقتور لوگ ریل کے محنت کشوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج یکم مئی کے موقع کے اوپر میں آپ تمام ساتھیوں سے، میں آپ تمام محنت کشوں سے، میں آپ تمام مزدوروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ریل کا محنت کش، کہ ریل کا مزدور، ریل کا کلاس 4 کا محنت کش، اس کے بچے خوشحال ہوں، اس کے بچے کبھی بھوک سے نہ مرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریل کے محنت کشوں کے بچوں کو ہمیشہ بہترین تعلیم ملے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریل کے محنت کش کے والدین اگر بیمار ہوں تو ان کو بہترین علاج ملے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریل کے محنت کش اگر ریٹائر ہو جائے یا اگر ریٹائر سے پہلے بھی اس کے پاس کم سے کم اپنا گھر ہونا چاہیے۔ جہاں پر ریل کی طاقتور لوگ، جہاں پر ریل کے پالیسی ساز لوگ اس ریل کو ایک سونے کی کان کی طرح سمجھتے ہیں، وہ سونے کی کان صرف اور صرف ریل کے پالیسی ساز لوگوں کے لیے ہے، لیکن ریل کے محنت کشوں کے حصے میں صرف بھوک آتی ہے، صرف افلاس آتا ہے۔ ریل کے محنت کشوں کے حصے میں صرف غربت آتی ہے، ریل کے محنت کشوں کے حصے میں صرف بدحالی آتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ریل کے محنت کش کو وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو ایک عام انسان کو اپنی پوری زندگی میں میسر ہونی چاہیے؟ کیا ریل کے پالیسی ساز لوگ 72 بلین روپیز کمانے کے بعد، ہزاروں کروڑ روپیہ کمانے کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو صحیح سمجھا کہ ریل کے محنت کشوں کو ایک بونس دیا جائے؟ نہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ مہنگائی سے پستا ہوا ریل کا محنت کش، غربت اور بدحالی سے پستا ہوا ریل کا محنت کش، کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے زندگی کے اندر ہمیشہ یوں غربت رہے گی؟ میں آپ کے سامنے سوال کر دینا چاہتا ہوں، جو میرے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی سروس یہاں 30 سال ہے، بتائیں مجھے، کل کو ایک آدمی جہاں گینگ مین بھرتی ہوا اور وہ ریل کا محنت کش گینگ مین بھرتی ہو کر گینگ مین مر گیا، اس کے پاس پروموشن نہیں ملی۔ یہاں پر سوئی پر بھرتی ہوا، وہ سوئی پر 30 سالوں کے اندر سوئی پر مر گیا۔ ایک محنت کش سپاہی بھرتی ہوا، وہ سپاہی ہو کر مر گیا۔ ایک محنت کش معاون بھرتی ہوا، وہ 40 سالوں میں ریل کے لیے محنت کرتا رہا لیکن وہ معاون ہو کر مر گیا۔ لیکن گریڈ 17 سے اوپر دنیا ہی الگ ہے، گریڈ 17 سے اوپر پالیسی الگ ہے، اور گریڈ 17 سے اوپر موجے ہی موجے ہیں ماشاءاللہ۔ ریل کا محنت کش آج یہ ریل کے تمام پالیسی ساز لوگوں سے یکم مئی کے موقع پر یہ سوال ضرور کرنا چاہتا ہے کہ ریل کا محنت کش صبح سے لے کر شام تک مزدوری آپ کے پاس کرے، ریل کا محنت کش شام سے لے کر صبح تک مزدوری آپ کے پاس کرے، ریل کا محنت کش جوانی سے لے کر بڑھاپے تک محنت آپ کے پاس کرے، مزدوری آپ کے پاس کرے۔ مجھے یہ بتائے، اپنا حق لینے کے لیے وہ کون سا دروازہ کھٹکھٹائے، وہ کون سے انصاف کے ترازو کو لہرائے؟ ریل کے محنت کش کو یہ لوگ حقوق دینے کے اندر بالکل دلچسپی نہیں لیتے۔ ان لوگوں کو جس مزدور کا چہرہ پسند نہیں آتا، ان لوگوں کو جس مزدور کی آواز پسند نہیں آتی، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مزدور ہمیشہ خاموش رہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مزدور ہمیشہ پستا رہے، یہ چاہتے ہیں کہ مزدور ہمیشہ ظلم و جبر برداشت کرتا رہے۔ لیکن میرے ریل کے محنت کے ساتھیوں اور میرے ریل کے ہزاروں 74,000 غیور ساتھیوں، انشاءاللہ العزیز ظلم و جبر کا دور ختم ہوگا، اور ضرور ختم ہوگا اگر آپ کی جدوجہد جاری رہی تو۔ یہ لوگ
صرف اور صرف اپنے لیے پالیسیاں بناتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک پالیسی ریل کے مزدور کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ریل کے محنت کش کے لیے پالیسی کیوں نہیں ہے؟ 72 بلین روپیز کمانے کے باوجود بھی کیا ریلوے مزدوروں کے لیے اسپتالوں کے اندر دوائیاں مہیا کی گئی یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا. کیا ریل کے محنت کشوں کے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے کیا تعلیم کے اوپر خرچہ ہوا؟ نہیں. آج بھی یہاں پر میرا ریل کا محنت کش ساتھی جو سینٹری اسٹاف ہے، بقول اس کے پچھلی ماہ کو 5 تاریخ کو ملنے والی تنخواہ آج تک نہیں ملی. ریل کا محنت کش دیکھ رہا ہے کہ وہ محنت تو ریل کے اندر کرتا ہے لیکن اس کو اس کی محنت کی مزدوری نہیں ملتی. یہاں پر ریل کے محنت کشیوں کے ساتھ ظلم و جبر کا جو داستان جاری ہے، اور کچھ لوگ جہاں جب مزدوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے بڑے ظالم سے پوچھتے ہیں کہ سر جی ہم نے فی الحال مزدور کے ساتھ ظلم کرنا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو بڑا ظالم بولتا ہے ٹھیک ہے بھائی، مزدور کے ساتھ ظلم کر رہا ہے نا، میرے ساتھ تھوڑا ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی تجھے اجازت ہے. پھر وہ بڑا ظالم اس سے بھی بڑے ظالم کو فون پر بتاتا ہے کہ مجھے فلاں مزدور کے ساتھ ظلم کرنا ہے، سر جی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ کہتا ہے بالکل جی، ہمارے عیاشوں کے لیے سامان تو آپ مہیا کرتے ہیں، مزدور تھوڑی مہیا کرتا ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مزدور کے ساتھ نہیں ہیں. یہ لوگ پوری پری پلاننگ کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. یوم مئی کے موقع پر میں ریل کے محنت کشوں کی توسط سے ریل کی انتظامیہ کو 2 واضح پیغام دینا چاہتا ہوں اور 2 مطالبات پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ کہ ریل کے اندر جو لوگ طاقت کے نشے کے اندر اور اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ریل کے محنت کشوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، فوری ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے اور ان لوگوں کو ریل کے محنت کشوں کے اوپر جاری ظلم کرنے سے ان کا ہاتھ روکا جائے. اور ہمارا دوسرا مطالبہ کہ جو ریل کے ملازمین جن کی تنخواہیں جان بوجھ کر کاٹی گئی ہیں، فی الفور وہ تنخواہیں جاری کی جائیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں تمام ریل کے محنت کشوں کا ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، آپ نے اس جدوجہد کے اندر دیگر مزدور ساتھیوں کا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدوجہد تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو تیز ہو بھائی تیز ہو جدوجہد تیز ہو کھیتوں اور کھلیان میں جدوجہد تیز ہو.